بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ المبارک ہے جو انتہائی بابرکت دن ہے، سید الایام سے کہا جاتا ہے۔ تو آج ایک بخاری شریف کی حدیث میں نے کہا آپ کی نظر کروں، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ یہ حدیث پڑھ کے مجھے بڑی موٹیویشن بھی ملتی ہے اور بہت کمال کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ، رسول اللہ نے فرمایا من یرید اللہ، جس سے اللہ ارادہ کرتا ہے، بہ خیرن، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یصیب منہ، تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو ہم مشکلات سے، مصیبتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی خیر اور بھلائی کی نوید ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے، لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور جو بڑے خوش و حال ہیں اور خوش و خرم ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں تو وہ بڑے خوش قسمت ہے اور اللہ ان پہ بڑا راضی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو اس پہ اللہ راضی ہے، عین ممکن ہے جو مشکلات میں گرا ہو۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب اس پہ یہ مشکل آئی ہوئی ہے تو اس پہ اللہ ناراض ہے، اس پہ اللہ ناراض ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے اپنے طریقے ہیں ڈیفائن کرنے کے، کس کے ساتھ اللہ راضی ہے اور کس کے ساتھ اللہ راضی نہیں ہے۔ وہ اللہ جو ہے نا وہ سمد ہے، بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو مال اور یہ تو وہ کسی کی روکتا نہیں ہے، نہ کسی کی بند کر دیتا ہے جس پہ وہ ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن خیر کا جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اسے کسی نہ کسی مشکل میں سے گزارتا ہے۔ وہ جتنے بھی آپ دیکھیں، جتنے بھی اللہ کے قریب ہیں، واسف صاحب کا بھی ایک جملہ ہے اس حوالے سے کہ جتنے بھی اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں اللہ انہیں زیادہ آزماتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنی مشکل سے گزارا۔ انبیاء کی زندگیاں دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ انبیاء سے انہیں آرے سے چیر آ گیا، کچھ انبیاء سے انہیں شہید بنی اسرائیل کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا سب انبیاء کو بہت زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں کہ رسول اللہ کو اپنی قوم اور قبیلہ اور جو کفار ہیں انہوں نے کیسے کیسے دشمنی کی رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کو آپ کے اپنے وطن سے، آپ نے کعبہ سے فرمایا نہیں تھا کعبہ تو مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے، لیکن تجھے تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر رسول اللہ کی تمام مشکلات میں اور اس طرح کی چیزوں میں گزری، حالانکہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت۔ پھر رازی صاحب کہتے ہیں کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اسے اتنی بڑی مشکل آئے، تو تقرب الہی کا وہ کیا مقام ہوگا، جو زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ اسے کربلا دے، وہ امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ مشکلات ہیں، یہ ان سے غم میں غم دینے والے کا خیال آ جائے تو یہ بڑی برکت کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم ہماری زندگیوں میں ان چیزوں پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس کا کچھ کیا ہوا ہے، موازنہ کیا داتا صاحب نے کہ یہ جو نعمت اور مشکلات کی ہے، تو انہوں نے کہا نعمت سے زیادہ مشکل جو ہے نا وہ صحیح ہے، کیونکہ نعمت ملے گی ہم شکر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن مشکل جو آتی ہے اس پہ انسان کہے گا صبر، تو صبر والوں کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اب وہ داتا صاحب کہتے ہیں کہ اب بتائیں کہ جس کی نعمت میں اضافہ ہوا یہ بڑی چیز ہے یا جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہ بڑی چیز ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو طویل بات کرنا مقصود نہیں ہے، آپ پہلے بڑے جاننے والے لوگ ہیں سارے، تو ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ
اپنی کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات کر دی جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ اقوال ملتے ہیں کہ فرمایا گیا تھا کہ اگر آپ کی اصلاح سے بات سے کسی ایک کی زندگی بھی بہتر ہو گئی تو یہ آپ کی کوشش کے لیے کافی ہوگا۔ ہے ممکن ہے کہ میری بات کسی ایک انسان کو اچھی لگ جائے، بہت سارے لوگ مختلف طریقے سے اس پہ آرا دے سکتے ہیں، لیکن شاید کسی کا کام آ جائے۔ تو اللہ کریم ہمیں مشکلات پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔